الأصول الثلاثة. الأصول الثلاثة. الأصول یہ اصل کی جمع ہے، اور الاصل ما ينبني عليه غيره. اصل کہتے ہیں اس کو جس پہ اس کے غیر کو بنایا جائے، اور فرع ما يبنى على غيره. فرع اس کو کہتے ہیں جس پر دوسرے کو رکھا جائے. تو اصول جمع اصل، اور الاصول جو ہے یہ موصوف ہے، اور الثلاثہ صفہ. معنی ہوں گے تین اصول، تین بنیادی باتیں یا تین بنیادیں، اور الاصول الثلاثہ یہ موصوف صفت سے مل کر یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی، اور مبتدا جو ہے وہ ہوگا هذه الاصول الثلاثة، یعنی یہ آپ کے سامنے تین اصول ہیں. یہ تین اصول جو ہے یہ کتاب کی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو ترتیب دیا. اس کتاب کی ترتیب فی نفسی اس بات کی دلیل ہے. سر آواز نہیں آ رہی کہ شیخ الاسلام ہاؤس اب آ رہی ہے؟ اس بات کی دلیل ہے کہ شیخ رحمت اللہ علیہ کتنے مخلص تھے. آ رہی آواز؟ جی ہاں. شیخ رحمت اللہ علیہ کتنے مخلص تھے اس امت کے بارے میں کہ انہوں نے یہ تین اصول لکھ کر امت کو اہم ترین مسائل سے آگاہی دلائی. ایسے اہم ترین مسائل کہ جو انسانی زندگی میں بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے. ان تین مسائل کی اہمیت جو ہے وہ ان احادیث سے ظاہر ہوتی ہے جنہیں محدثین نے مختلف کتابوں کے اندر روایت کیا. اصل صحیح مسلم کی حدیث میں نے آپ میں سینڈ کی ہے. صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ عن العباس بن عبد المطلب
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاك طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا عباس ابن عبد المطلب راوی ہیں حدیث کے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ذاک طعم الایمان، اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. من رضی باللہ ربا، جو اللہ تعالی کے رب ہونے پہ راضی ہوا، اور وبالاسلام دینا، اور جو راضی ہوا اسلام کے دین ہونے میں، وبمحمد رسولا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ راضی ہوا. جو شخص اللہ کے رب ہونے میں راضی ہوا کہ رب میرا پروردگار ہے، میرا پالنے والا ہے، میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا رازق ہے، میرا مدبر ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر میرا معبود برحق ہے، جو شخص اس پہ راضی ہوا، اور جو شخص اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوا. اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کیا، اور فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے تو اس کا وہ دین قبول نہیں ہوگا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت کے اندر خسارہ پانے والوں میں سے ہے. اور اسی طرح سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے میں راضی ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر بنایا اور انہیں ہماری رہبری اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر خیر کی رہنمائی فرمائی اور ہر شر سے نجات کی سبیل بتائی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رسول ہونے پہ شخص راضی ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اب میرے لیے شارع ہیں، اور انہوں نے جو دین لایا میں اسی کو اپناؤں گا، اور پھر یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے پر میں کسی اور کو براہما نہیں کروں گا، ان کے برابر میں کسی اور کو نہیں جانوں گا، بلکہ میں شریعت کو فقط نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لوں گا. اپنی زندگی کے تمام معاملات میں آپ ہی کو ترجیح دوں گا. تو جو شخص اس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ راضی ہوا، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. تو اس حدیث کے اندر 3 چیزیں بیان فرمائی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص ان 3 چیزوں سے راضی ہوا اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. جو اللہ کے رب ہونے میں راضی ہوا، اور جو اسلام کے دین ہونے میں راضی ہوا، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے میں راضی ہوا، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. تو گویا کہ اس حدیث کے اندر
ایمان کی لذت کے حصول کا سبب کے اسباب بتائے گئے ہیں، اور یہ کہ وہ اللہ کا رب ماننا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ماننا اور دین کا اسلام کا دین ماننا۔ اسی طرح سے دوسری حدیث ہے جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال حين يسمع المؤذن اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا غفر له ذنبه، کہ جو شخص مؤذن کی اذان سنتے وقت یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق اللہ کے سوا، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ وحدہ لا شریک لہ یہ لا الہ الا کی تاکید ہے۔ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود برحق، مطلق معبود نہیں بلکہ قید معبود برحق اللہ کے علاوہ، وحدہ وہ اکیلا ہے، یہ تاکید اول ہے، اور لا شریک لہ یہ تاکید ثانی ہے۔ وہ اکیلا ہے یعنی وہ اکیلا ہے عبادت میں، لا شریک لہ یعنی اس کا کوئی شریک نہیں اس کی عبادت میں۔ جو شخص یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور پھر کہے رضیت باللہ ربا، میں راضی ہوا اللہ کے رب ہونے میں، وبمحمد رسولا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے میں، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے میں، تو غفر له ذنبه، تو اس شخص کے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ گویا کہ اذان کے وقت جو شخص یہ کہے، اور یہ جانتے ہیں آپ کہ اذان کے وقت اور بھی دعائیں منقول ہے، جیسے صحیح مسلم ہی کی حدیث ہے دوسری کہ پہلے درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے حلت له شفاعتی یوم القیامہ، جو شخص اذان کے وقت یہ کہے اس کے لیے میری شفاعت قیامت کے دن حلال ہوگی۔ تو اسی طرح سے ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک واتوب الیک۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر یہ ہے کہ جو یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا غفر له ذنبہ۔ تو ان دونوں احادیث، ان ساری احادیث میں کوئی ٹکراؤ نہیں، بلکہ یہ سب کے سب کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ تو اس حدیث میں ہمارا جو شاہد ہے وہ ہے رضیت باللہ ربا، میں راضی ہوا اللہ کے رب ہونے میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے میں اور اسلام کے دین ہونے میں۔ تو یہ جو ہے اللہ کا رب ہونا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا اور اسلام کا دین ہونا، اس پہ رضا، اس پہ خوش ہونا،
کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ تو گویا کہ پہلی حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ ایمان کا مزہ چکھ لیا اس نے جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوا، اور پھر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ راضی ہوا، اور جو پھر اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوا۔ اور اس حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلا کہ جو شخص اللہ رب العالمین کے رب ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوا تو اس کے سارے گناہ جو ہے وہ بخش دیے جاتے ہیں، اور یہ ہر اذان کے وقت یہ کوئی خاص جو ہے کسی ایک اذان کے ساتھ نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ ایمان کی لذت بھی ان تین چیزوں سے حاصل ہوتی ہے اور گناہ بھی ان تین چیزوں سے معاف ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث جسے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جسے امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال، جس شخص نے کہا، اذان یا کسی اور وقت نہیں بلکہ مطلق کسی بھی وقت جس شخص نے کہا رضیت باللہ ربا، میں راضی ہوا اللہ کے رب ہونے میں، وبالاسلام دینا، اور دین اسلام کے دین ہونے میں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے میں، وجبت لہ الجنہ، وجبت لہ الجنہ، تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ جو شخص اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوا اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ راضی ہوا، اس کے لیے جنت جو ہے واجب ہو گئی۔ تو اس حدیث سے ہمیں ایک اور فائدہ ہوا، وہ یہ ہوا کہ مطلقاً یہ کہنا، مطلقاً یہ اقرار کرنا کہ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ راضی ہوا اور میں بھی اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوا، اس میں جو ہے اجر ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث جو ہے آپ کے سامنے ہے، وہ ہے حدیث براء بن عازب کی رضی اللہ عنہ۔ یہ حدیث مختلف طرق سے ثابت ہے اور طویل حدیث ہے، لیکن یہاں پر امام ترمذی نے مختصر اس حدیث کو بیان کیا ہے، تو یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے جو ہے رکھی ہے۔ اس میں ہے کہ براء بن عازب فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالی کے اس فرمان یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ کے بارے میں فرمایا کہ فی القبر، قبر کے اندر، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا بالقول الثابت، ثابت قول سے، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں۔ دنیاوی زندگی میں بھی اللہ ان کو ثابت رکھے گا اور آخرت میں بھی۔ اس کی تفسیر میں فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فی القبر، قبر کے اندر اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے گا، کب؟ اذا قیل لہ، جب اس سے سوال ہوگا، من ربک، تمہارا رب کون ہے، وما دینک، اور تمہارا دین کیا ہے، ومن نبیک، اور تمہارا نبی کون ہے۔ تو عباس بن عبد المطلب کی حدیث میں ایمان کی لذت کا ذکر ہے، اور اس کے بعد ابو سعید خدری کی حدیث میں رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ جنت کے واجب ہونے کا ذکر ہے، اور اسی طرح سے سعد بن ابی وقاص والی حدیث میں یہ ہے کہ اس کے گناہ جو ہے وہ معاف ہوتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان تین اصول کی کیا اہمیت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ اسی لیے شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اس کتاب کو منتخب فرمایا، اور انہوں نے چاہا کہ امت کو آگاہ کریں ان تین اصول سے، ان تین بنیادوں سے، کہ جن تین بنیادوں میں دنیا کی خوشی، یا جس کو ہم کہیں گے دنیا کے اندر مغفرت کا جو ہے وعدہ ہے، اور اسی طرح سے قبر کے اندر بھی ثابت قدمی اور عدم ثابت قدمی کا دار و مدار اسی پر ہے۔ تو گویا کہ زندگی میں بھی اللہ، اس کے رسول اور اسلام کی ضرورت ہے،
اور اسی طرح سے مرنے کے بعد بھی قبر میں بھی اس کا سوال ہوگا. تو اس سے اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتاب کتنی اہم ہے. جو کتاب شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب دی. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کی فضائل میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ قبیلہ بنو تمیم سے تعلق رکھتے ہیں. قبیلہ بنو تمیم سے تعلق رکھنا یہ ایک فضیلت ہے، کیونکہ قبیلہ بنو تمیم کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ خوشخبریاں سنائی ہیں. ان کے بارے میں کچھ فضائل بیان کیے ہیں، اور ان فضائل میں سے جیسے کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العتق اور کتاب المناقب میں ذکر کیا ہے. اور حدیث جو ہے یہ عظیم شان حدیث ہے. کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ما زلت احب بنی تمیم، ما زلت احب بنی تمیم، کہ میں بنو تمیم کے ساتھ تب سے محبت کرتا ہوں منذ ثلاث، تین باتوں کی وجہ سے، تین واقعات کی وجہ سے. تین واقعات میری زندگی میں پیش آئے، ان تین واقعات کی وجہ سے میں بنو تمیم کے ساتھ محبت کر رہا ہوں. وہ تین باتیں جو ہے وہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے سنا، ہم اشد امتی علی الدجال، کہ بنو تمیم جو ہیں یہ دجال پر میری امت میں سب سے زیادہ سخت قسم کے لوگ ہوں گے. یعنی دجال کے خلاف جو لوگ قتال کریں گے ان میں بہت سارے لوگ ہوں گے، لیکن اس میں سب سے زیادہ سخت جو ہوں گے دجال کے خلاف وہ بنو تمیم ہوں گے. تو یہ ایک بات ہے. اور فرمایا وجاءت صدقاتهم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه صدقات قومنا، کہ ان کے صدقات جو ہے وہ لائے گئے، یعنی صدقات جو ہے وہ وصول کیے جاتے تھے، اور صدقات نبی علیہ السلام کی خدمت میں صحابہ لے کے آتے تھے. تو تمام قبائل جو ہے وہ صدقات لے کے آئے. دوسری حدیث کے اندر ہے کہ بنو تمیم میں تھوڑا تاخر ہوا، بنو تمیم میں تھوڑی دیری ہوئی، اور لوگ جو ہے وہ قسم قسم کی باتیں کہنے لگے ان کے بارے میں. تو تب تک وہ صدقات لے کے آئے، اور جب وہ صدقات لے کے آئے تو وہ اور لوگوں کی بنسبت زیادہ اچھا تھا. جب وہ صدقات لے کے آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هذه صدقات قومنا، یہ میری قوم کے صدقات ہیں. گویا کہ نبی علیہ السلام نے بنو تمیم کے بارے میں فرمایا کہ یہ میری قوم ہے. اور اسی طرح سے تیسرا واقعہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے نبی میں ایک لونڈی آزاد کرنا چاہتی ہوں، اور جو ہے میں لونڈی آزاد کرنا چاہتی ہوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھہرو، ابھی صدقات آنے دو، اس کے بعد کرنا. تو تب تک کہتے ہیں جب تک جو ہے وہ بنو تمیم کے جو ہے وہ غلام آ گئے، ان کی جو ہے ان کے جو ہے وہ سارے آ گئے، ان کے غلام لونڈیاں وہ لائی گئی. تو فرماتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نبی علیہ السلام نے فرمایا اعتقیہا، تم اس کو آزاد کرو، یعنی تم اسے آزاد کرو، تم اسے آزاد کرو، اس لونڈی کو آزاد کرو. پھر فرمایا آپ نے فإنها من ولد اسماعیل، کیونکہ یہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہے، کیونکہ یہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہے. تو اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں. تو گویا کہ یہ نبی علیہ السلام کا خاندان تھا. تو ان تین باتوں کی وجہ سے ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے اس قبیلے سے محبت ہوئی. تو اسی قبیلے سے تعلق جو ہے وہ ہے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا. یہ جو ہے اس میں شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک دلیل یہ ہے کہ یہ قبیلہ تب تک رہے گا، یعنی دجال کے آنے تک یہ قبیلہ موجود رہے گا اور پھر اس سے لڑے گا.
تو یہ جو ہے بنو تمیم کی فضائل میں جو ہے بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی عظیم ترین جو ہے کیا ہے ان کی عظیم ترین فضائل ہیں. تو اسی سے تعلق ہے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا. انہوں نے جو کتاب لکھی اصول الثلاثہ، یہ عظیم ترین رسالہ ہے، مختصر ہے. اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں دلائل کے ساتھ انہوں نے ہر بات کو جو ہے ذکر کیا ہے، اور دلائل یا تو کتاب اللہ کی ہیں یا سنت رسول اللہ کی ہیں. اور یہ رسالہ جو ہے یہ عظیم اصل ہے اصول اسلام میں سے، اور یہ معنی اس کا یہ ہے کہ عقیدہ ہے. یہ جو ہے یہ رسالہ یہ عقیدہ ہے، پورے کا پورا عقیدہ ہے. علماء رحمۃ اللہ علیہ اجمعین حفظہم اللہ ہمیشہ ان جو ہے مختصرات کا اہتمام کرتے ہیں، اس کی تعریف فرماتے ہیں، اور پھر جو ہے طلباء کو یاد کرواتے ہیں تاکہ یہ ان کے پاس موجود رہیں، یہ اصول موجود رہیں، ذخیرہ رہیں، اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اور لوگ اس سے جو ہے فائدہ لے سکیں. حق یہ ہے کہ مختصرات سے شروع کرنا طالب علم کی بنیاد ہے. طالب علم کی بنیاد ہے مختصرات سے شروع کرنا. جو طالب علم مختصرات سے شروع کرتا ہے وہ پھر جو ہے مطولات کو بھی پڑھے گا اور جو ہے متوسطات کو بھی پڑھے گا. جو طلبہ شروع کرتے ہیں مطولات سے وہ رہ جاتے ہیں. جیسے کہتے ہیں بکر ابو زید حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ من حرم الاصول حرم الحصول. جو شخص اصول سے محروم رہا وہ علم کی آگے تک پہنچنے سے محروم رہا. اس لیے تحصیل اور جو ہے اصول جو ہے کیا ہے یہ بنیاد ہے. اس کی ضرورت ہے کہ جو ہے کیا ہے طلباء مختصرات سے شروع کریں. اور اس بارے میں جو بہترین رہنما کتاب ہے وہ بکر ابو زید کی کتاب ہے حلیت طالب العلم. حلیت طالب علم میں کہتا ہوں کہ یہ ہر طالب علم کے پاس موجود ہونی چاہیے، کیونکہ وہ اساس سکھاتے ہیں کس فن کو کیسے پڑھیں گے آپ، کس فن میں آپ کیسے جو ہے مہارت حاصل کریں گے، پہلے کیا کریں گے، اس کے بعد کیا کریں گے، اس کے بعد کیا کریں گے. تو یہ بکر ابو زید کی کتاب عظیم ترین کتاب ہے. یہ ہر طالب علم کے ساتھ میں ہمیشہ رہنی چاہیے حلیت طالب العلم. تو اس میں انہوں نے بہت ہی اچھے انداز سے ہر فن کی مختصرات کا ذکر کیا ہے، متوسطات کا ذکر کیا ہے اور مطولات کا ذکر کیا ہے. اور پھر ترہ یہ کہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ یا دیگر علماء جو ہیں علماء اور خصوصاً علماء آل الشیخ رحمہم اللہ و حفظہم اللہ ان کی جو تاسیس یہی تھی، پہلے وہ مختصرات، اس کے بعد متوسطات اور پھر جو ہے مطولات وہ پڑھتے تھے. تو مختصرات سے شروع کرنا طالب علم کی علم کی بنیاد ہے. طالب علم کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، وہ تھوڑا تھوڑا سیکھے اور پھر پہلے وہ علم کے مبادی حاصل کرے، علم کے اصول حاصل کرے اور پھر بتدریج اس میں آگے بڑھے. تو یہ جو ہے یہ ایسی مختصرات ہیں کہ مطولات کو ان کے بغیر سمجھنا ناممکن ہے. جب مختصرات کو ہم سمجھیں گے تو پھر ہم مطولات کو بھی سمجھیں گے انشاءاللہ، اور اس میں تدرج جو ہے وہ کیا ہے وہ ضروری ہے. اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ. وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، اللہ فرماتے ہیں کہ تم ربانی بنو، بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ، اس چیز کے ذریعے سے جو تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو، وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اور جو تم پڑھتے ہو. سورۃ آل عمران آیت نمبر 79. تو اس آیت کے اندر فرماتے ہیں کہ ربانیین هم الذین یبدؤون بالصغائر مسائل العلم من قبل کبارہ، کہ وہ لوگ ہیں جو ہے علم کے صغار مسائل سے شروع کرتے ہیں کبار سے پہلے صغار مسائل کو لیتے ہیں پھر بڑے مسائل کو لیتے ہیں. وہ اپنے آپ کو اپنے طلاب کو چھوٹے مسائل سے آغاز کی تربیت کرتے ہیں تاکہ وہ بڑے مسائل کو اچھی طرح سے لے سکیں. اور یہ فطری چیز ہے کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ اپنی بنیاد سے شروع ہوتا ہے پھر بڑھتا ہے
اور بڑھتا ہے اور وہ جو ہے تناور درخت بنتا ہے۔ رہی اس شخص کی بات جو علم کے سر کو پہلے پکڑتا ہے، یعنی پہلے اونچے علوم کی بات کرتا ہے تو یہ تھک جاتا ہے، وہ اس کو کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، تو اصول سے شروع کرنا اور تدرج اس میں انشاءاللہ یہ راستہ آسان کرے گا، صحیح راستہ آسان کرے گا، یہ صحیح سمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الأهلة قل هي مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، سورہ بقرہ آیت نمبر 199۔ آیت نمبر 199 اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں اہلہ کے بارے میں، اہلہ جمع ہلال، چاند کے بارے میں۔ قل یہ مواقیت للناس، آپ فرمائیے کہ یہ لوگوں کے میقات ہیں، یعنی میقات زمنی اور میقات مکانی، اور یہ حج کے مواقیت ہیں۔ ولیس البر، نیکی یہ نہیں کہ ان تأتوا البیوت من ظہورها، کہ تم گھروں کو ان کے جو ہے پچھواڑے سے آؤ، ولکن البر من اتقى، البتہ تقوی یہ ہے، بر یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے، وأتوا البیوت من ابوابها، اور گھروں میں داخل ہو اپنے گھروں سے، اپنے دروازوں سے۔ ان لوگوں نے نبی علیہ السلام سے اہلہ کے بارے میں سوال کیا کہ یہ پہلے چھوٹا کیوں ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، یہاں تک کہ پورا ہوتا ہے اور پھر چھوٹا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ ہلال بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹا اس پر اور ان کی توجیہ فرمائی کہ وہ اس چیز کے بارے میں سوال کریں جو ان کو نفع دے، اور یہ کہ یہ علم کے جو گھر ہیں، علم کے اندر آئے، ان کے دروازوں سے آئے۔ رہا سوال چاند کے بارے میں، چاند کے احوال کے بارے میں، اس کے چھوٹا اور بڑا ہونے کے بارے میں، تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے بظاہر، بلکہ فائدہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس بارے میں سوال کریں جس کی ان کو ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے، وہ ہے اہلہ کے فوائد کی معرفت، یعنی چاند کے فوائد کی معرفت۔ چاند سے کیا فائدہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ہی مواقیت للناس، کہ یہ لوگوں کے لیے میقات ہیں۔ تو نبی علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے فوائد کا ذکر کیا کہ یہ جو ہے میقات ہیں، اس سے عبادات اور معاملات اور اسی طرح سے مدتیں وغیرہ جو ہے وہ جانے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہلہ کے فوائد کی رہنمائی کی اور ان کے اہلہ کی حقیقت کے بارے میں جو سوال، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، کیونکہ اس میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور پھر یہ بھی تاکہ ان کی توجیہ فرمائی اللہ تعالیٰ نے اس سے کہ تمہیں کیا چاہیے، کس بات کے بارے میں سوال کرنا چاہیے تمہیں، اور وہ کیا ہے، وہ ہے علم کے ابواب، علم کا ظاہر کرنا نہیں، اور فضول مسائل نہیں کہ جن کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اگر ان کو ضرورت ہو بھی تو وہ کیا ہے، وہ تھوڑی ہے، تھوڑی حاجت ہے۔ تو اس طرح سے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو ہے کیا کیا، اس کتاب کو نام رکھا الاصول الثلاثہ۔ بعض جو ہے مصنفین نے ثلاثۃ الاصول، یعنی ثلاثہ کو مقدم کیا اور اصول کو مؤخر کیا، یہ نام دیا، لیکن کتاب ایک ہی ہے، یہ مختلف کتابیں نہیں ہیں۔ تو اس طرح سے اس کتاب کی ترتیب دی شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس سے جو ہے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے مخلص تھے، وہ کتنے خیر خواہ تھے اس امت کے، کہ انہوں نے امت کو چاہا کہ وہ امت ایسے کام کرے، امت ایسی چیزیں سیکھے کہ جو ان کے لیے دنیا میں بھی فائدہ ہو اور جس کا فائدہ آخرت میں بھی ہو۔ جو احادیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ان احادیث سے یہ ظاہر ہوا کہ یہ کتنی مفید ہیں یہ تین باتیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہوں نے شروع کیا اس رسالہ کو اللہ کے نام سے، اور یہ کیونکہ قرآن کریم کا آغاز بھی اللہ کی کتاب سے ہوا، قرآن کریم کا آغاز بھی جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوا۔ سب سے پہلے جب آپ قرآن کھولیں گے تو سب سے پہلے جو ہے آپ کی نظر پڑے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم پر، اور ہر سورت سے پہلے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم دکھائی دے گا۔ تو رسائل میں، کتابوں میں، مؤلفات میں اللہ تعالی کی کتاب کی ابتدا
سے جو ہے آغاز کرنا، اور اسی طرح سے نبی علیہ السلام بھی لکھتے تھے اپنے رسائل کے آغاز میں، اپنے خطوط کے آغاز میں، جب عمراء کو، رؤساء کو آپ خطوط لکھا کرتے تھے اور جو دور دور رہتے تھے ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، تو خطوط میں آپ جو ہے آغاز کرتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ تو اسی لیے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس رسالے کا آغاز جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا، اور اسی طرح سے نبی علیہ السلام اپنی گفتگو، اپنے کلام کا آغاز بھی جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے تھے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور جیسا کہ سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو، ملکہ سبا جو تھی، ان کو خط لکھا، تو انہوں نے بھی اپنے خط کا آغاز کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم انه من سلیمان وانه بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تعلوا علی واتونی مسلمین، سورۃ النمل آیت نمبر 29 سے 31۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ وہ کہنے لگی اے لوگو انی القی الی کتاب کریم، کہ میری طرف ایک بہت ہی باعزت خط ڈالا گیا ہے، انہ من سلیمان، جو سلیمان کی طرف سے ہے، وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کا آغاز جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے۔ اللہ تعلوا علیہ، کہ مجھے جو ہے بڑائی نہ دکھاؤ، واتونی مسلمین، اور میرے پاس آؤ تم مسلمان بن کر۔ تو مناسب ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا جائے ہر چیز کے لیے جس کی اہمیت ہے، ہر مؤلف، ہر کتاب جس کی جو ہے اہمیت ہے، اس کی قیمت ہو، اور ہر خط۔ تو اسی لیے علماء کا وتیرہ ہے کہ وہ اپنی کتابوں کا، اپنی مؤلفات کا، اپنے خطوط کا آغاز نہیں کرتے مگر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کرتے ہیں۔ تو اب اگر کسی نے ایسا نہیں کیا، بسم اللہ سے آغاز نہیں کیا، تو اس نے گویا کہ نبوی سنت کو چھوڑ دیا۔